بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سو آئی نو کہ میں کنسسٹنٹلی شیئر نہیں کر پایا رمضان میں لائک آئی پلانڈ. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن مجھے خوشی یہ ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ وی آر ویٹنگ کہ آپ جو ڈیلی ورس شیئر کرتے تھے فرام ایوری پارا، تو وی آر ویٹنگ فار دیٹ وچ شوز می کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے ماشاء اللہ، اور انٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے. اینڈ وائی ناٹ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ہم سے سوال ہوگا کہ آپ نے کتنی محنت کی قرآن سمجھنے کے لیے. بیکاز یو سی کہ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ امیجن کہ آپ کو آپ کا سب سے زیادہ چاہنے والا ایک خط لکھے جو کسی اور زبان میں، تو ایٹ وٹ لینس یو ول گو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ لیٹر. کتنا کوشش کرو گے آپ اس خط کو سمجھنے میں، بہت کوشش کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عربک میں نازل کیا. چلیں ہمیں عربک نہیں آتی، تو ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، اس میسیج کو جو ہے وہ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ یوتھ کے میسیجز آئے ہوئے تھے کہ آپ تو شیئر کریں ہمارے ساتھ. تو بہرحال میری ٹریولنگ تھی کافی زیادہ، کچھ مصروفیت بہت بڑھ گئی. اللہ قبول کرے، اللہ ہمت دے. بٹ اب ایسے ہے کہ میں انشاءاللہ 3 سے 4 پاراز آپ سے شیئر کیا کروں گا ڈیلی، تاکہ وی میں کیچ اپ ٹو دا روٹین. اور پھر جب ہم روٹین پہ آ جائیں گے، پھر ڈیلی 1 ورس فرام ایچ پارا. تو آج میں پارا نمبر 14، 15 اور 16 سے شیئر کروں گا. سو لیٹ سی وٹ ڈو وی ہیو. اللہ تعالیٰ میں اللہ انکریز یور لو فار دا قرآن، اور اس پہ غور کریں، بہت غور کریں. جو آیات میں بتا رہا ہوں، قرآن پہ تدبر کرنا، غور کرنا، یہ قرآن کے مقاصد میں سے ہے. اور یہ انسان کو اللہ کے بہت قریب لے جاتا ہے جب انسان تدبر کرنا شروع کرتا ہے اللہ کے میسیج پہ. اوکے، سو لیٹ سی وٹ ڈو وی ہیو ہیئر. سو دس از پارا نمبر 14، ربما، سورہ نحل. اینڈ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی یہ آپ کون سا قرآن ہے ٹرانسلیشن؟ تفسیر احسن البیان، مختصر تفسیر ہے، حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ، اور نظر ثانی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری. اسی کا انگلش ورژن بھی ہے ماشاء اللہ، امیزنگ. وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انگلش ورژن اسی کا دارالسلام سے اویلیبل ہے. یہ بڑی شارٹ پریسائز تفسیر ہے. سو لیٹ سی دا ورس آئی ہیو سلیکٹڈ از پارا 14 ورس نمبر 112. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی. اس کا رزق اسے ہر جگہ وافر میسر آتا تھا. پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چھکائی اور خوف کا لباس پہنایا. دیکھیں، ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ وی شوڈ ہیو ہوپ، اللہ رحمان و رحیم ہے، بے شک ہے. رمضان از دی منتھ آف مرسی، فارگیونیس آف اللہ. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم قرآن مجید کا ایک میجر پورشن جو وارننگز پر مشتمل ہے ہم اس کو اگنور کر دیں. خصوصاً جس طرح کے آج کل حالات چل رہے ہیں، پوری امت مسلمہ کو دیکھا جائے اور ہماری نیشن کو دیکھا جائے، تو دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کا اور ہم سب کا ڈاؤن فال چل رہا ہے. سو وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، خالق ہمارا بنانے والا کہیں ہم سے کوئی ایسی حرکتیں، کوئی اعمال تو نہیں ہو رہے. تو دیکھیں اللہ ادھر بتاتا ہے کہ ایک ایسی بستی کے مثال بیان کرتا ہے اللہ. تفسیر میں آتا ہے کہ اس بستی سے مراد ہے مکہ. اور یہ دیکھیے، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ اکثر مفسرین نے اس قریہ یعنی بستی سے مراد مکہ لیا ہے، یعنی اس میں مکہ اور اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا. اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا فرمائی، اللہم سبعا کسبع یوسف. یعنی اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اے اللہ ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر دے جس طرح یوسف کے زمانے مصر میں. یعنی نبی کی بدعا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کتنا ستایا اس قوم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو ہے وہ یہ الفاظ نکلے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہاں اتنی قحط سالی آئی، ظاہر ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد کی بات ہے، اتنی قحط سالی آئی کہ دے ہیڈ ٹو لٹرلی ایٹ لیوز آف ٹریز. تو اللہ یہاں پر ہمیں ایک اصول بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ
اللہ ناشکری سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وافر رزق تھا وہاں پہ، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری سے مراد یہ ہے کہ دے ڈڈ ناٹ اوبے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ نے نبی بھیجا جو رحمت للعالمین ہے، جو انسانوں کو ڈارکنس سے نکال کے لائٹ کی طرف لا رہا ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت کو آپ نے جو ہے وہ جھٹلا دیا. اور قرآن مجید بھیجا which has the healing for the hearts, which has the healing for the souls. قرآن مجید وہ فارمولا ہے انسانیت کے لیے for success and to bring peace and contentment in one's life. لیکن نہیں، ہم نے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور ڈس اوبیڈینس کی انتہا ہے. اور دیکھیں کہ ہم پر بھی یہ بیماریاں، قحط سالی، ڈاؤن فال، ہماری توجہ اس طرف آنی چاہیے. میری یوتھ سے خاص ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ 65% ہیں پاکستان میں، اینڈ اے لاٹ آف آور فیوچر ڈیپینڈز آن یو گائز. سو پلیز ٹیک کیئر آف وٹ یو آر ڈوئنگ. آپ کی جنریشنز تک افیکٹ جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اوکے، سو یہ میری جو ہے وہ بھائیوں والی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لک ایٹ وٹ یو آر ڈوئنگ. اپنا ٹائم صحیح سے اسپینڈ کریں. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اینڈ وی شوڈ بی اویئر آف دیٹ، وی شوڈ بی وارنڈ آف دیٹ. اوکے، سو ہیونگ سیڈ اٹ، لیٹس ٹرن ٹو پارا نمبر 15، سبحان الذی، اینڈ ون آف مائی فیوریٹ سورہ، سورہ الکہف. فتنے کے دور میں اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. فتنہ دجال کے حوالے سے بھی بہت اہمیت ہے. اوکے، سو دا ورس آئی ہیو سلیکٹڈ از ورس نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا. ٹرانسلیشن، اور اپنے آپ کو، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ کی اوبیڈینس کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں. اور آپ کی آنکھوں سے ان تجاوز نہ کریں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، اور اس شخص کی اطاعت نہ کریں کہ جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلو. اس کا معاملہ حد سے زیادہ بڑا ہوا ہے. یعنی رائٹیس کمپنی، گڈ کمپنی کی امپورٹنس کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میجورٹی یوتھ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو سنس، ٹرسٹ می. خواتین بھی، لڑکیاں بھی، لڑکے بھی. لیکن کمپنی میں رہ کے، بیڈ کمپنی جو انفلوئنس کرے انہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب ایسی کمپنی جہاں ظاہر ہر وقت زنا کی باتیں ہو رہی ہیں. مطلب لٹرلی ابھی مجھے ایک لڑکا بتا رہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی میرا چھٹکارا ہوا ایسی کمپنی سے کہ وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو لڑکیوں کی تصویریں دکھاتے تھے، اور وہ اچھی تصویریں نہیں تھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسی تصویریں. اور کہتا تھا میں حیران ہو جاتا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ شوخیاں مار رہے ہوتے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ دیکھ تیرے بھائی نے لڑکی پھنسائی، اور پھر اس کی تصاویر دکھا رہے. تو میری بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ڈو ناٹ سینڈ یور پکس، اینڈ اسپیشلی سچ پکس. اللہ معاف کرے، وہ آپ کو کیا پتا کہ کون کہاں پر دکھا رہا ہوتا ہے. سو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں اور اچھی رائٹس کمپنی میں رہیں. یہ بھائیوں کو بھی، بہنوں کو، سب کو میری گزارش ہے. اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا اسپیشلی فتنے کے دور میں، یو ہیو ٹو کریٹ یور اون کیو، یو ہیو ٹو بی ان گڈ کمپنی، یو ہیو ٹو بی امنگسٹ پیپل. کہ اللہ نے کہا نا کہ وہ لوگ کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. فائنڈ آؤٹ سچ فرینڈس. اوکے، دیر ول بی مینی سچ پیپل اراؤنڈ یو. اور ان کے ساتھ مت بیٹھیں کہ جن کا جو ہے وہ اللہ نے دل اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے اور وہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سو وٹ این امپورٹنٹ انسٹرکشن فرام رب العالمین. سو ٹیک اٹ مائی ڈیئر ونز. یہ اسپیشلی میرا یوتھ کو میسیج ہے. آج کے دور میں انسان تباہی کی طرف چلا جاتا ہے بیکاز آف کمپنی، اور فتنے کے دور میں یو ہیو ٹو بی امنگسٹ گڈ پیپل. آپ بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہو. ٹرسٹ می، اف یو ہیو رائٹیس فرینڈس، گڈ فرینڈس، وائز فرینڈس، اور اگر آپ کے پاس نہیں تو پھر آپ ایسے بن جائیں اور اپنی کمپنی کو انفلوئنس کریں. دیٹس ویری ڈیفیکلٹ، بٹ اف یو کین ڈو دیٹ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. مے اللہ گرانٹ یو اسٹرینتھ ٹو ڈو دیٹ. آتے ہیں جی 16ویں پارے کی طرف. سورہ مریم، بیوٹیفل سورہ. حضرت مریم علیہ السلام، دیکھیں اللہ نے عورت کے نام پہ پوری سورہ. ہاؤ مچ رسپیکٹ اسلام گیوز ٹو وومن فوک. قال علم، پارہ نمبر 16، سورہ مریم، اینڈ ون آف مائی فیوریٹ ورسز، بیوٹیفل ورس نمبر 4. کیا بات ہے.
اللہ تعالیٰ کو یہ جو الفاظ ہیں زکریا علیہ السلام کے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کی دعا فوراً قبول کی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں جب انسان اچھا گمان رکھتا ہے تو کتنا رسپونڈ کرتا ہے اللہ، اور کتنا پسند ہے اللہ کو. یہ کہا قول ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا. سبحان اللہ. یعنی زکریا نے کہا اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا. اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا. دس سینٹینس مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی محروم نہیں ہوا. گولڈن ورڈز ہیں، یہ اللہ کو کہا کریں. اور ایسا ہی ہے، اللہ نے کبھی آپ کی دعا رد نہیں کی. یاد کریں، دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے. یا آپ کو وہ چیز فوراً مل جاتی ہے، یا آپ کو اس سے بہتر مل جاتا ہے بیکاز اللہ نوز بیسٹ، یا اللہ سیو کر لیتا ہے آپ کی دعا کو اور ڈے آف ججمنٹ میں وہ دعا آپ کے لیے ریوارڈ بن کے آتی. سبحان اللہ، ون ون سچویشن ہے. لیکن ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں کب سے ایک دعا کر رہا ہوں، اللہ نے میری دعا نہیں قبول کی. آپ اللہ پہ شک کر رہے ہیں. کیا اللہ نعوذ باللہ ظلم کرنے والا ہے، انجسٹس کرنے والا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ دعا اچھی ہے لیکن اللہ نہیں قبول کر رہا؟ نعوذ باللہ، یہ اللہ پہ شک کرنا ہے. اللہ کو پسند ہے ایسے لوگ جو پازیٹیو ورڈز اللہ کے بارے میں کہیں، تو ایسے ہی کہا کریں. سو بی پازیٹیو اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہی از یور کریٹر، ہی از یور لارڈ، ہی از دی لارڈ آف آل دی عالمین. And he will inshallah be always just with you. Never doubt Allah subhanahu wa ta'ala. This is the message. اللہ سے بہت امید سے مانگا کریں. اللہ دینے والا ہے، امپاسبل سچویشن کو پاسبل بنا دیتا ہے اللہ. لیکن یہ کہ انسان اللہ سے ہوپ رکھے کہ اللہ بیسٹ دے گا. سو یہ ہیں جی پارا 30 14 15 16 فیوریٹ ورسز. آئی ہوپ یو گائز لو دیم انشاءاللہ. اور میں کل 3 پاراز اور شیئر کروں گا. سو ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلفس. لاٹس آف دعاز فار یو. جزاک اللہ. السلام علیکم.